اہل ذوق کے لیے پیچھے خدمت ہے۔ یوکرائن جو 90s میں دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی طاقت ہوتی تھی، وہ کیوں ذلیل ہو رہی ہے؟ یوکرین کے واقعے سے ہم نے 3 چیزیں سیکھنی ہیں، 3 سینیریوز ہیں بیسیکلی۔ نمبر 1 سینیریو تو یوکرین کا ہے کہ آپ کے پاس ایٹمی طاقت نہیں رہی، لیکن آپ نے پیسے لے لیے، بہت امیر ہو گئے آپ لوگ، اور اس کے باوجود آپ ذلیل و خوار ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ سینیریو ہو گیا۔ دوسرا سینیریو رشیا کا ہے کہ رشیا جو تھا وہ ایٹمی طاقت تو تھا بہت بڑی، لیکن اس کی اکانومی تباہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ 90s میں ٹکڑے ہو گئے تھے USSR کے۔ اور تھرڈ سینیریو جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کا ہے کہ ان کے پاس پاور بھی ہے اور ان کی اکانومی بھی سٹرونگ ہے، جس کی وجہ سے وہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے افغانستان میں ان کی پٹائی دیکھی، 20 سال انہوں نے لگائے اور کیسی چترول ہوئی، کیسے ذلیل ہو کے بھاگے وہاں سے۔ اس مین کہ آپ کو ایک چوتھا سینیریو چاہیے اگر آپ نے واقعی کامیاب ہونا ہے۔ وہ چوتھا سینیریو یہی ہے کہ آپ کو نہ صرف آپ کی اکانومی بھی بہتر ہونی چاہیے، آپ کے پاس مضبوط ترین فوج ہونی چاہیے دنیا کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا گھوڑے تیار رکھو۔ اور تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کے دل جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے، اور دل جو ہیں وہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ اور ایک دفعہ خالد بن ولید کسی جنگ میں گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلے ہی چلا جاتا ہوں اس قلعے کے اندر، اس کو تباہ کر دیتا ہوں۔ تو سب نے کہا کہ آپ اکیلے کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ذکر سے ہی دل زندہ ہوتے ہیں، یہ تو مردہ لوگ ہیں، تو مردہ لوگوں کو مارنے کے لیے تو ایک زندہ ہی کافی ہے۔ تو پھر خیر اینی وے 15 لوگ گئے تھے اور انہوں نے وہ قلعہ فتح کر لیا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اور ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ لڑا دے اٹھا ساقیاں پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ تو اس کا مطلب ممولا ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے جو کہ شہباز سے بھی لڑ پڑتا ہے، تو اس کو بھی بھگا دیتا ہے بعض کا۔ تو اس طرح کی طاقت ہونی چاہیے انسان کے اندر، نہ صرف ظاہری بلکہ دل بھی مضبوط ہونے چاہیے، اور اللہ کے ذکر سے یہ دل مضبوط ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔